ہم صبح شام کی دعائیں کیوں پڑھتے ہیں اور جو ہے ہمارا وائے جو ہے یہ کس طریقے سے ہماری حفاظت کرتی ہیں صبح شام کی دعائیں. ہوتا یہ ہے صبح شام کی دعاؤں میں کہ جب صبح ہوتی ہے نا تو ایکچولی اس وقت یہ ہوتا ہے جب فجر کا وقت ہوتا ہے کہ دن ختم, وہ دن اور رات کے ملاپ کا نام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, دن اور رات اس وقت آپس میں مل رہے ہوتے ہیں. اس وقت جو رات کے فرشتے ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف واپس جا رہے ہوتے ہیں, اور جو مارننگ کے فرشتے ہوتے ہیں وہ زمین پہ نازل ہو رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ اس وقت کچھ فرشتوں کے واپس جانے کا ٹائم ہو جاتا ہے جو رات کے فرشتے ہوتے ہیں, اور مارننگ کے فرشتے نازل ہو رہے ہوتے ہیں. اب جب فرشتے نازل ہوتے ہیں obviously اس وقت بلیسنگ کا ٹائم ہوتا ہے, بلیسنگز نازل ہو رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, فجر کے ٹائم کی بات کریں. ٹھیک ہے, سیم از دا کیس ود عصر اینڈ مغرب کا ٹائم. ہم کہتے ہیں نا وہ قبولیت کا وقت ہے, اس وقت بھی یہی سچویشن چل رہی ہوتی ہے کہ رات کے فرشتے اوپر جا رہے ہوتے ہیں, مارننگ والے نیچے آ رہے ہوتے ہیں, اور عصر سے مغرب کا ٹائم بھی یہ ہوتا ہے, دن اور رات کے آپس میں ملاپ کا وقت ہوتا ہے, فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہو جاتی ہے. مارننگ کے ٹائم حدیث میں آتا ہے کہ جب فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں نا, جب ہم فجر کے ٹائم اکثر لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں, کچھ لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, اللہ کی عبادت کرتے ہیں, ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں, تو فرشتے جو ہے نا واپس جاتے ہیں اللہ کے پاس. اور آپ سمجھ لیں وہ ٹائم ایسا ہے جیسے ہم رات کو جب سونے لگتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ بھی چیز جو ہے فریج میں رکھ دو, وہ بھی فریج میں رکھ دو, یہ بھی سنبھال لو, وہ بھی سنبھال لو, کپڑے بھی الماری میں رکھ دو. ٹھیک ہے, ہم ہر چیز سنبھال رہے ہوتے ہیں. تو فرشتے کیونکہ واپس جا رہے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس وقت کائنات کو وائنڈ اپ کر رہے ہوتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے تھرو ہر دعا اوپر اٹھائے جا رہے ہوتے ہیں, یہ بھی لے لو, یہ بھی لے لو, یہ بھی لے لو, یہ. یعنی کہ اس وقت جو لوگ دعاؤں میں لگے ہوتے ہیں ان ساروں کی دعائیں آسمان کو اٹھا دی جاتی ہیں, عصر سے مغرب کے درمیان اور صبح فجر کے. تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فجر کے وقت جو ہے جب فرشتے اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں تو اللہ پوچھتا ہے کہ بتاؤ میرے بندے کیا کہہ رہے تھے. اب وہ لوگ جو کہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں نا, عبادت گزار بندوں کے بارے میں پوچھتا, بتاؤ میرا فلانا بندہ کیا کہہ رہا تھا. تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تیرا بندہ تیری عبادت میں لگا ہوا تھا, وہ تیرا ذکر کر رہا تھا. ذکر مینس کہ یہ جو ہم دعائیں مانگتے ہیں یہ بھی ذکر ہے. اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتے ہیں, حالانکہ اللہ کو ہم نظر نہیں آ رہے, اللہ کو پتہ ہے, اللہ کو تو ایک ایک بندے کا پتہ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھا میرا بندہ. اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے, کیونکہ امامت جو ہے جنات کے بعد کس کو, ابلیس کے بعد اصل میں فرشتے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہمیں ملے گی. اللہ نے دنیا کی معلومات انسان کو دے دی. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ بتاتے ہیں دیکھا میرے بندے, اس وجہ سے میں نے اس کو دنیا کی امامت کے لیے چنا تھا. ٹھیک ہے, پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں ان بے نمازی, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان پر میری جو ہے بلیسنگز ہیں, ان پر میری رحمت ہے, جو میرے جو ہے دعا کر رہے ہیں, میرے جو ذکر میں پڑھے ہیں, مجھے یاد کر رہے ہیں, ان پر اللہ کی رحمت ہے. تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہم بھی ان پہ رحمت بھیج کے آتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں ان بے نمازی لوگوں کے لیے جو فجر کے ٹائم سو رہے ہوتے ہیں, اللہ پوچھتے ہیں کہ اچھا وہ فلانے بندے کے بارے میں, یا اللہ وہ تو بندہ تیرا سو رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے پھر کیا کیا, فرشتوں نے کہا ہم اس پہ لعنت بھیج کے آ گئے. اللہ کہتے ہیں میری بھی ان بندوں پہ لعنت ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کا اپوزٹ ہے. واٹ از لعنت اینڈ واٹ از دا رحمت. لعنت ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اللہ کی رحمت کے دائرے سے نکل گئے بیٹا, کہ ہم جنت میں جا ہی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ کی رحمت کا دائرہ نہیں ہوگا. اللہ کی رحمت, میں چاہے 1000 نیکیاں کر لوں, میں پہاڑ کھڑا کر لوں نیکیوں کا, میں اللہ کی رحمت میں نہیں آ سکتی. جو نیکیاں کر رہی ہوں, جیسے ہم جیسے کہنا چاہیے کہ ہم ایک انٹرویو پاس کرنے کے لیے تیاری کرتے ہیں نا, کہ شاید سلیکشن ہو جائے, تو اس انٹرویو کے لیے ایک میرٹ لسٹ بنتی ہے. اس میرٹ لسٹ میں آنے کے لیے ایکچولی ہم نیکیاں کرتے ہیں. ہم نیکی اس لیے نہیں کر رہے, ہمیں یہ اینڈ میں یہ پتہ ہے کہ ہم اللہ کے پاس اللہ کی رحمت کی وجہ سے جائیں گے. اب رحمت کیا ہے اور لعنت کیا ہے؟ لعنت یہ ہے کہ بیٹا آپ اللہ کی رحمت کی کیٹیگری سے دور ہو گئے. ٹھیک ہے, اور جب ایک بندے پہ لعنت ہو جاتی ہے نا, وہ نیکی کو نہیں پا سکتا, وہ بھلائی کو نہیں پا سکتا. اور نیکی کے لیے قرآن مجید میں بر کا ورڈ یوز ہوا ہے, با را را اس کا روٹ ورڈ ہے. آپ کو کبھی قرآن پڑھاؤں گی انشاءاللہ, میں کافی اللہ کا شکر ہے اپنے آپ کو صحیح فیل کر رہی ہوں, انشاءاللہ آپ کو پڑھانا ہے میں نے قرآن. با را را بر, ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے بھلائی. بھلائی, نیکی, بھلائی. نیکی خالی نیکی نہیں ہے, قرآن کے ایک ایک ورڈ کے اندر بہت وسعت ہے.
भलाई दुनियावी भलाइयाँ भी हैं, ठीक है। तो आप अल्लाह की रहमत से दूर हो गए, आप पे लानत पड़ गई, आप अल्लाह की तमाम भलाइयों से दूर हो गए। अब आपको ना तो अच्छे रिलेशंस मिलेंगे उस दिन। आप देखें जिस दिन फजर छूटती है आपका दिन कैसा गुजरता है, रीजन अल्लाह की लानत होती है। आप अल्लाह की रहमत की जो दायरा है ना उससे आप निकल गए। तो अगर आप नेकी करेंगे भी तो थोड़ी देर बाद वो नेकी ज़ाया हो जाएगी, आपको गुस्सा आ जाएगा, कुछ और होगा, क्योंकि अब आप अल्लाह की रहमत के उसमें दायरे से निकल गए, अल्लाह की लानत होती है। आप मुझे ये बताइए कि आप मेरे घर आए और मैं आपको कहूँ कि निकलो मेरे घर से, आपको बुरा नहीं लगेगा? लगेगा ना? अल्लाह ने आज आप पे लानत भेजी सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमने जो है फजर नहीं पढ़ी। बुरा नहीं लगता? नहीं लगता बुरा, ठीक है। तो दैट इज द थिंग। अब क्या करना है, हमने हर वो काम करना है कि हम अल्लाह की रहमत के दायरे में आ जाए। तो ये है बेटा फजर। और उस वक्त अल्लाह ताला नेमतें बांट रहा होता है दुनिया में, जो जाग रहा होता है वो उसको ले लेता है, जो सो रहा होता है वो अब उस पर अल्लाह की लानत हो जाती है। वो क्या